اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی لا یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں سورۃ مریم کا عمل بتاؤں گا، جو صرف 3 دن یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر آپ کو اولاد ملنے کی خوشخبری مل جائے گی۔ یہ 100% آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی خالی جھولی کو بھر دیا ہے۔ میرے ناظرین، جن کی شادی کو کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی خالی گود کو بھر دیں گے۔ میری ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، وہ تو اسی انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اپنے بندے کو عطا کروں۔ تو چاہے آپ کی عمر جتنی مرضی ہو گئی ہے، شادی کو چاہے جتنا مرضی ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے، کبھی آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ناشکری کرنے والے؟ ہمیں بھی اللہ پاک اولاد دے سکتا ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ، یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ آپ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا سوموار، منگل، بدھ، ان 3 دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو بھی دن آپ کو بہتر لگے، آپ ان دنوں میں یہ عمل کریں۔ یقین کیجئے 3 دن لگاتار یہ وظیفہ کرنے سے 3 دن کے اندر جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو آ جائے گی۔ اگر آپ کی رپورٹس کلیئر ہیں، حمل نہیں ٹھہرا، کسی بندش کا مسئلہ ہے، کسی رکاوٹ ہے، یا کسی نے کوئی جادو کروایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ سورۃ مریم کا عمل ہے۔ سورۃ مریم قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں موجود ہے۔ جو قرآن پاک اور اس سورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے، اور تینوں دن یہ وظیفہ آپ نے 3 دن میں 3 دفعہ کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، دوسرا نماز عصر، اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر کے آپ نے سونا ہے۔ تینوں نمازیں پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ مریم بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 141 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ مریم 141 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام، یا وہاب یا مجیب، یا وہاب یا مجیب، ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ اپنے آنکھیں بند کر کے دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا وہاب یا مجیب کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا الرحمٰن الرحمین
آپ نے کہنا ہے یعنی اے بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگنے سے پہلے صرف 3 بار یا الرحمٰن الرحمین کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے، اے بندے مانگ اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک تیری طرف متوجہ ہے، جو تو مانگے گا تجھ کو مل جائے گا۔ جب آپ 3 مرتبہ یا الرحمٰن الرحمین کہہ کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ 3 مرتبہ یا الرحمٰن الرحمین آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ دعا آپ نے دہرانی ہے، یعنی اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعاؤں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ اس دعا کو دہرانا ہے۔ پھر آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ آپ جمعرات، جمعہ، ہفتہ یہ 3 دن کر لیں، یا سوموار، منگل، بدھ یہ 3 دن کر لیں، اور تینوں دن آپ یہ وظیفہ دن میں 3 دفعہ کرنا ہے۔ ایک آپ نے فجر کی نماز کے بعد، دوسرا عصر اور تیسرا عشاء، تینوں نمازوں پڑھنے کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد آپ نے کرتے رہنا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد آپ کرتے رہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھنا، ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ جو بھی مقصد آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ جو استغفر اللہ کا ورد بھی کریں گے اور ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔